آئیے محترم دوستوں، مرثیہ گوئی دوسری اصناف سخن کی طرح مرثیہ بھی فارسی سے اردو میں آیا اور ایران میں عرب اپنے ساتھ لائے کہ وہاں مرثیہ بین کی صورت میں ہمیشہ سے تھا۔ پھر سوانح کربلا کے بعد عربی میں بھی اس مرثیوں میں شہادت حضرت امام حسین کا ذکر آ گیا تھا۔ فارسی میں سب سے بہترین مرثیہ محتشم کاشی نے لکھا۔ باوجود مختصر ہونے کے اس میں مرثیہ کی تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ اردو میں اور اصناف سخن کی طرح مرثیہ بھی دکن میں پہلے کہا گیا۔ ابتدائی دور کے شعراء میں قاسم کا مرثیہ بہت بلند تھا۔ اس کے بعد دلی میاں مسکین افضل اور ارمانی نے مرثیہ کہے۔ شمالی ہندوستان میں میر اور سودا نے مرثیہ لکھے۔ امیر زحاق اور میر حسن کے نام بھی مرثیہ گوئی کے سلسلے میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں، مگر اس زمانہ میں مرثیہ کی کوئی ادبی اہمیت نہ تھی اور نہ اس کی ہیئت اور ترتیب مقرر تھی۔ میر خلیق اور ضمیر نے صرف مرثیہ لکھی۔ میر ضمیر پہلے مرثیہ گو شاعر تھے جنہوں نے مرثیہ کی ہیئت اور اس کے اجزاء ترکیبی متعین کی۔ مرثیہ مسدس کی شکل میں ہو۔ مرثیہ کی ترتیب اس طرح مقرر ہے: چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رز، جنگ، شہادت، بین۔ اب مرثیہ ہی ایسی صنف شاعری ہے جو نہ صرف ہماگیر ہے بلکہ اردو شاعر کی آبرو ہے۔ مرثیہ کی منظر نگاری نے اردو کو وسعت بخشی، اخلاق اور محبت کا وہ سبق دیا جو واقعی محبت کو آفاقی بنا دیتا ہے۔ اطاعت، صبر و ضبط اور حق کی خاطر جان دینا اور باطل کے آگے سر نہ جھکا دینا انسانی زندگی کے وہ اوصاف ہیں جو انسانیت کا شرف ہیں۔ مرثیہ میں یہ اس حسن و خوبی سے بیان کیے گئے ہیں کہ سننے والا بے اختیار سرفروشی پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ رزمیہ شاعری کے میدان میں اردو نے انیس دبیر کے مرثیے کے بعد سر اٹھا کر قدم رکھا۔ مرثیہ انیس اور دبیر نے اس فن کو کمال تک پہنچایا اور اس کے بعد کوئی اس سے بہتر کہہ سکا نہ اس پر اضافہ کر سکا۔ مرثیہ گوئی نے لکھنؤ کی شاعری پر بہت اچھا اثر ڈالا اور اخلاقی مضامین میں داخل ہوئی اور حقیقت میں شاعری میں ایک خوشگوار انقلاب آیا۔ مرثیوں میں سانحہ کربلا کے علاوہ دوسرے معزز اور موقر رہنماؤں اور شعراء کی وفات پر بھی اردو میں مرثیے لکھے گئے ہیں۔ حالی نے غالب کا مرثیہ لکھا، جس کی زبان سلیس، اظہار غم میں وقار اور سنجیدگی پائی جاتی ہے۔ حالی کی تقلید میں صفی لکھنوی نے خود حالی کا مرثیہ لکھا اور اس میں انہی کے مرثیے کی پیروی کی اور
چکبشت نے رہنمائی یا وطن تلک گوکھلے وغیرہ کی وفات پر مرثیے لکھے۔ ان میں انیس کا جوش، بیان و سلاست پائی جاتی ہے۔ انیس میر پیدائش 1802 وفات 1875۔ میر زبیر علی نام انیس تخلص میر خلیق کے بیٹے تھے۔ 1802 میں فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ آصف الدولہ کے زمانہ میں لکھنؤ آئے۔ شاعری اور زبان دانی ان کا خاندانی ورثہ تھا۔ بڑے خوددار اور پابند وضع آدمی تھے۔ مرثیہ گوئی میں ہمیشہ ان کا حریفانہ مقابلہ زبیر سے ہوا اور دونوں کے الگ الگ گروہ بن گئے، مگر اس گروہ بندی کے باوجود کبھی ان میں تلخی نہیں پیدا ہوئی اور کبھی کسی نے ایک دوسرے کی ہجو نہیں کہی۔ لکھنؤ کی نوابی کے ختم ہونے کے بعد ان کو پٹنہ اور حیدرآباد جانا پڑا۔ انہیں 1874 میں انتقال ہوا۔ انیس نے مرثیوں میں مناظر قدر اس طرح بیان کیے ہیں کہ پورا آسماں آنکھوں کے سامنے ہے۔ اسی طرح رزم کے واقعات جب بیان کرتے ہیں تو تلوار کا چلنا، لشکر حسین کی نبرد آزمائی اور شجاعت کا بیان بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ گویا خود میدان جنگ میں کھڑے۔ زبان کی لطافت، محاورات کی خوبی اس سے بہتر نہیں مل سکتی۔ حضرت امام حسین اور رفقا کے صبر و تحمل اور ایثار و قربانی کے تذکرے بھی اسی حسن و خوبی سے بیان کیے ہیں۔ ان کی امتیازی خصوصیات جذبات نگاری ہے۔ انسانی فطرت پر ان کی جتنی گہری نظر ہے کسی دوسرے شاعر کے یہاں نہیں ملتی۔ تشبیہات اور استعارات نہایت سادہ اور عام فہم ہیں۔ مندرجہ ذیل بند سے ان کی قادر الکلامی اور جذبات نگاری کا اندازہ ہو جائے گا۔ حضرت صغرا اپنی علالت کی وجہ سے نہیں جا سکتی اور اس قافلہ کو رخصت کرتے ہیں۔ تم جاتے ہو اور ساتھ بہن نہیں جا سکتی، تب ہے تمہاری شاعری میں فریاد سے اصطلاح لیتے ہیں۔ شعر گوئی میں ان کے یہاں لکھنؤ اور دہلی اسکول کا حسین امتزاج پایا جاتا ہے۔ اس کی فکر میں وجود، تخیل میں وسعت اور بیان میں لطافت ہے۔ مولانا سید سلمان ندوی کی جو رائے ان کے متعلق ہے اس کو نقل کر دینا کافی ہے۔ 1927 میں وفات پائے۔ شاد کی شاعری حسن عشق کے عامیانہ اور شوقیانہ انداز سے بیان میں سے تمام تر پاک ہے۔ پاک بازانہ حسن عشق، رزم اور بزم کی دلکش روداد کے علاوہ ان کی شاعری میں اخلاق، فلسفہ، تصوف، توحید کا عنصر بہت زیادہ ہے۔ غزل گوئی کے لحاظ سے شاد میں میر کے بہت سے انداز
پائے جاتے ہیں۔ حسن و عشق کی داستان سرائی میں وہی سادگی اور متانت ہے۔ چھوٹے چھوٹے الفاظ میں سادہ ترکیبیں ہیں، بیان میں رفعت ہے، میر ہی کے اوزان اور بحریں ہیں، وہی انداز کلام، وہی فقرانہ صدا ہے۔ اسی لیے شاد کو اس دور سخن کا میر کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ نمونۂ کلام ریا بھرے ہوئے دل کا نشان ہے ماتھے پر، کہاں کا داغ ہے دفعتاً ابھر آیا۔ صنم گدھے کی مذمت کرے، نہ کہوں کیوں کر شیخ حرم یمن چین سے ایمان جا کے در آیا۔ ریاض خیر آبادی سید ریاض احمد نام، تخلص ریاض خیر آباد میں 1853 میں پیدا ہوئے۔ فارسی اور عربی کی تعلیم حاصل کی، امیر مینائی کے شاگرد تھے۔ گورکھپور میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی۔ ادبی دلچسپی اور اہل وعیِ عمری ہی سے تھی۔ ریاض الاخبار، فتنہ اور عطر فتنہ اخبار نکالے اور یہی اخبارات ان کی شہرت کا سبب بنے۔ باوجود کہ وہ امیر مینائی کے شاگرد تھے، ان کے کلام پر رنگ داغ کی گہری چھاپ ہے۔ خمیریات ان کے کلام کی خصوصیات ہیں، ندرت، بے ساختگی اور سادگی ان کے کلام کا صحیح رنگ ہے۔ کوئی شعر مشکل سے ایسا ملے گا جس میں بادہ و جام کا ذکر نہ ہو۔ خمیریات کے اس شاعر میں عجیب بات ہے کہ کبھی شراب کو چکھا بھی نہیں۔ اس پر رندی اور سرمستی کے مضامین، ان کا بیان شدت اور والہانہ بڑا تعجب معلوم ہوتا ہے۔ زبان سادہ اور سلیس ہے۔ نمونہ کلام یہ ہے، فروغ میں ہے یا عرش بری سے نور آتا ہے کہ شاگرد تگ سے بن کر چراغ طور آیا ہے۔ اب دیکھیے عزیز لکھنوی کی مرزا محمد ہادی نام، عزیز تخلص 1882 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے اور اجداد کشمیر سے آئے تھے۔ باوجود کہ یتیمی کے انہوں نے حصول علم کی طرف توجہ کی۔ وہ فارسی اور اردو دونوں کے شاگرد تھے۔ 1935 میں انتقال کیا۔ عزیز نے کلام غالب کا خاص طور سے مطالعہ کیا اور اپنی شاعری کے لیے اسی کو نمونہ بنایا ہے۔ غالب کی تقلید میں نہ صرف جدید خیالات اور اسالیب بیان کیے ہیں بلکہ غالب کی غزلوں پر کثرت سے غزلیں لکھی۔ غزل جدید کی وسعت، مضمون، لطافت اور تخیل اور جدت بیاں پر بھی عزیز کا بڑا احسان ہے۔ عزیز نئے الفاظ کے استعمال میں بہت آزاد خیال ہیں اور کثرت سے نظم لکھتے ہیں۔ عزیز کا کلام سادہ، پر لطف اور مضامین سے خالی نہیں۔ عزیز نے قصیدہ سے بھی لکھے ہیں اور بہت کامیاب ہے اور ان کی تصویب خاص طور پر دلکش ہوتی ہے۔
اب یہ دیکھیے اصغر گونڈوی نام اصغر حسین گونڈوی گونڈہ کے رہنے والے، اس لیے گونڈوی۔ اصغر حسین نام تخلص اصغر 1884 میں ضلع گورکھپور میں پیدا ہوا۔ اردو، عربی اور فارسی کے علاوہ انگریزی اپنے شوق سے حاصل کی۔ شاعری میں اول تسلیم اور پھر جوزف بلگرامی کے شاگرد تھے۔ تصوف سے بڑا تعلق تھا۔ شاہ عبدالغنی صاحب منگلوری کے مرید تھے اور بڑے متقی اور پرہیزگار تھے۔ 1926 میں اردو مرکز لاہور میں ملازمت کی، وہاں نہ بنی تو ملازمت ترک کر دی۔ پھر ہندوستانی پریس الہ آباد میں ملازمت کی اور بعد میں ہندوستانی اکیڈمی کے سہ ماہی رسالہ ہندوستانی کی ادویات پر مامور رہے۔ ان کے کلام میں تخیل کی گہرائی، جوش و نشاط اور سرمستی پائی جاتی ہے۔ تصوف سے ان کو دلی تعلق تھا۔ ان کا بڑا گہرا اثر ان کے کلام پر نظر آتا ہے اور فلسفہ اور تصوف کے مضامین کو انہوں نے خوبی اور خوش اسلوبی سے بیان کیا۔ ان کی فارسی ترکیبیں، تشبیہات اور استعارات میں بڑی ندرت اور نزاکت ہے۔ نشاط اور روح اور سرور زندگی ان کے کلام کے دو مجموعے شائع ہوئے۔ اب یہ دیکھیے فانی بدایونی۔ محمد شوکت علی نام اور فانی تخلص ضلع بدایون میں 1869 میں پیدا ہوئے۔ 1908 میں ایل ایل بی کرنے کے بعد لکھنؤ میں وکالت کرنے لگے، پھر بدایوں چلے گئے۔ اس کے بعد آگرہ میں ایک رسالہ تصنیف جاری کی اور آخر میں 1934 میں حیدرآباد چلے گئے۔ عدالت کے سبب واپس آئے اور دوبارہ حیدرآباد چلے گئے۔ وہاں ایک اسکول کے ہیڈ ماسٹر ہو گئے اور بیوی اور جوان لڑکی کی وفات اور ساری زندگی کی معاشی پریشانی اور پریشان حالی نے ان کو غم زدہ کر دیا اور زندگی مایوس اور حسرت سے معمور ہو گئی۔ اس داخلی کیفیت کا اثر ان کی شاعری پر پڑا اور ان کی شاعری میں اس مایوس درجہ سرایت کر گیا اور شاعری کی ذات اس طرح نمایاں ہے کہ بقول میر مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب، میں نے درد غم کتنے کیے جمع کہ دیوان کیا۔ غزل شاعر کی کہانی شاعر کی زبانی ہوتی ہے۔ غزل شاعر کی کہانی شاعر کی زبانی ہوتی ہے۔ شاعر کی کہانی شاعر کی زبانی ہوتی ہے اور وہی غزل صحیح غزل ہے جس پر شاعر کی شخصیت اثر انداز ہو۔ فانی کے جذبات میں سچائی کے ساتھ گہرائی ہے، تخیل میں گہرائی کے ساتھ باریکی اور جدید ترکیبیں بھی پیدا کی ہیں اور نئے الفاظ بھی استعمال کیے ہیں۔ جبر اختیار یا
یا و ناکامی کے اہم تجربے مثلا جبر و اختیار کی طرف متوجہ کر لیتے۔ فانی کے کلام میں اس کا تجزیہ پایا جاتا ہے۔ فانی کا تخیل مشکل الفاظ اور پیچیدہ تراکیب کا محتاج نہیں، سادہ الفاظ اور معمولی بند میں بھی وہ بلند، باریک اور نازک معنی رکھ لیتے ہیں۔ جذبات، مشاہدات، تاثرات، سب میں جدت اور لطف و اثر موجود ہے۔ اب یہ دیکھیے، اب آگے چلیے۔ جلیل مانک پوری۔ حافظ جلیل حسن نام تخلص جلیل لکھنوی میں عربی فارسی کی تعلیم حاصل کی اور کے شاگرد امیر اللغات میں کام کیا۔ پھر میر مینائی کے ساتھ حیدرآباد چلے گئے۔ نظام رکن نے ان کی بڑی قدر کی اور خطاب فصاحت، جنگوں اور انعامات سے نوازا۔ 1946 میں وفات پائی۔ سادگی اور پرکاری ان کی شاعری کا جوہر ہے۔ ان کے الفاظ کی نشست اس قدر خوبصورت ہوتی ہے کہ اس میں خود بخود ترنم پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح داد، عشق و محبت ایسے والہانہ انداز سے بیان کرتے ہیں کہ قاری متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ ان کے کلام میں اخلاق، تصوف کی چاشنی بھی ہے، جو کہ کلام میں لاجا پائی جاتی ہے۔ ان کے کلام کے 6 مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ اب آئیے، صفی لکھنوی سید علی نقی نام تخلص صفی 1862 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ عربی کی تعلیم حاصل کی۔ انگریزی تعلیم باقاعدہ اسکول میں رہ کر حاصل کی اور محکمہ دیوانی میں ملازمت اختیار کر لی۔ پنشن کے بعد لکھنؤ میں رہنے لگے اور 1950 میں انتقال فرمایا۔ صفی کے کلام میں نہ تو رعایت لفظی کی کارکردگی ہے اور نہ مبالغہ اور نہ ابتذال سے ان کا کلام گرا رہا ہے، بلکہ پاکیزگی کے ساتھ صفائی اور حقیقت و دلکشی تمام کلام میں جھلکتی ہے۔ انہوں نے غزلیں، نظمیں دونوں لکھی ہیں۔ انہوں نے عاشقانہ مضامین جس صفائی اور پرورد انداز میں بیان کیے ہیں، اس کی مثال کم ملتی ہے۔ سادگی ان کے کلام کا جوہر ہے۔ زبان میں سادگی، بیان میں سادگی، ساتھ میں خیال میں بھی سادگی۔ ان کے کلام میں مغربی مذاق کی بھی چاشنی ہے۔ اس کے سبب سے نہ صرف ندرت پیدا ہوئی بلکہ خیالات کا اضافہ بھی ہوا۔ ان کے علاوہ وہ عصر حاضر کے مسائل غزل میں اس طرح سمو دیتے ہیں کہ غزل کا جزو بن جاتے ہیں۔ انہوں نے نظمیں بھی لکھی اور ان میں تاریخی مضامین کے علاوہ ملک کی بدبختی اور اہل وطن کی بربادی کے دردناک بیان ہے۔ ان کی پیدا کرنے کی کوشش
ملتی ہیں۔ اب دیکھیے حسرت موہانی افضل الحسن نام حسرت تخلص ضلع اٹاوا کے قصبہ موہان میں 1875 میں پیدا ہوئے اور 1951 میں انتقال فرمایا۔ علی گڑھ کالج سے BA کیا۔ تسلیم لکھنوی کے شاگرد تھے، اگرچہ ان کے اشعار کی زبان پر لکھنے کا اور علی گڑھ کالج سے BA کیا اور تسلیم لکھنوی کے شاگرد تھے، اگرچہ ان کے اشعار کی زبان پر لکھنؤ کا اثر ہے، لیکن وہ خود اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ انہوں نے مومن اور تسلیم کا اتباع کیا۔ حسرت کے کلام میں صحیح تغلظ نہایت اعلیٰ ہے اور صحیح جذبات، واردات، شوق، لطافت بیان اور جذباتی اسلوب سے کچھ نہایت دلکش مؤثر شکل موجود ہے۔ حسرت گر آزاد تھے، اسی لیے انہوں نے زبان پر بھی پابندی قبول نہیں کی اور متروکات ان کے کلام میں بھی پائے جاتے ہیں۔ حسرت کے کلام میں جدید اور معنی خیز ترکیبیں بھی کثرت سے ملتی ہیں۔ حسرت کی شاعرانہ فطرت پر، ان کی زندگی پر اور ان کی شاعری پر ان کی زندگی کی گہری چھاپ ہے۔ حسرت عاشق ہوں یا صوفی یا محب وطن یا زاہدان سیاست میں سرگرم، ہر حال میں شاعر ہیں۔ 1908 سے 1912 تک ان کی غزل گوئی کا بہترین دور رہا۔ اس عرصے کے کلام میں واقفیت اور معنویت اور شیرینی، لطافت، ندرت، جذبات، لطف، بدرج عتم پایا جاتا ہے۔ ہندوستان کی فضائے سیاست نے اور ان کے میدان سیاست میں انقلاب پسند کی حیثیت سے داخل ہونے کے بعد ان کی شاعری میں انقلاب آیا اور کلام میں مذہبیت، تصوف، تسلیم، رضا کا غلبہ نظر آیا اور ذوق، شوق، جوش اور دلولانہ اور جذبات اور رفعت کی کمی ہے۔ اب عارض لکھنوی کے سید انوار حسین نا عارض تخلص 1872 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی، جلال کے شاگرد اور تھوڑے عرصے میں پوری محنت اور استاد کی توجہ بلند پایہ شعراء میں شمار ہونے لگے۔ شاعری کے علاوہ انہوں نے نثر میں بھی خامہ فرمائی کی ہے اور کئی ڈرامے، مطالعے، جوگن وغیرہ لکھتے ہیں۔ عارض نے غزل، قصیدہ، مثنوی، رباعی اور قطعہ سب کچھ کہا ہے، سلام اور مرثیے بھی کہے ہیں۔ زبان پر پوری قدرت حاصل ہے۔ غزلوں میں درد، رنج و الم کے ساتھ ایک پرکیف لطف بھی ہے۔ ہندی کے الفاظ اور فقروں سے انہوں نے کلام میں جو دلکشی پیدا کی ہے اور خاص دیسی زبان جو انہوں نے اپنی غزلوں میں استعمال کی ہے، اس سے کلام میں ایک عجیب دلربا پیدا ہو جاتی ہے۔ ان کے کلام میں معاملہ بندی اور شوخی بھی ہے، جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے خلوص استعمال کیا اور محاورے، الفاظ، ترکیب اور خاص اردو
فارسی اور عربی کا کوئی لفظ نہ آئے۔ اب آئیے اردو شاعر کا دور جدید۔ اردو شاعری کا جدید دور۔ اردو شاعری کا دور جدید کس کا جناب؟ اردو شاعری کا دور جدید۔ اس دور میں اردو شاعری پر مغربی میلانات اور سائنس اور فلسفہ کے مطالعہ کا گہرا اثر پایا جاتا ہے۔ کلام میں واقفیت بڑھتی گئی، تصنع کم ہوتا گیا، موضوعات شاعری کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا، ذہنی کیفیات کے اظہار پر خاص توجہ کی گئی، فلسفہ حیات اور زندگی کی حقیقتیں اس دور میں نظم و غزل دونوں میں بیان کی جانے لگیں۔ نئی ترکیبیں، نئے اسالیب بیان رائج ہوئے۔ اس کے علاوہ وہ نظم گوئی اور رباعی پر زیادہ توجہ کی گئی اور شاعری میں ترکیب پسند تحریک کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے جو بعد کو مستقل ایک تحریک بن گئی۔ شعراء عصر نے جذبہ حب الوطنی کو بیدار کیا اور ملک کے درد، دیوان آزادی اور حب الوطنی کے نغموں سے گونج اٹھے۔ سیما اکبرآبادی، سید عاشق حسین نام سیما تخلص 1880 میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ انگریزی کی نامکمل تعلیم حاصل کرکے فارسی اور عربی میں استعداد پیدا کی اور داغ دہلوی کے شاگرد ہیں۔ پرگوئی اور مہارت کلام نے جلد استاد بنا دیا اور شاگردوں کا حلقہ بہت وسیع ہو گیا۔ انہوں نے قصری ادب کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا جس میں نوآموز شعراء کے کلام پر اصلاح دی جاتی تھی اور دور دور سے شعراء اپنا کلام اصلاح کے لیے بھیجتے تھے۔ یہ پہلا ادارہ تھا جس نے منظم طور پر شعراء کی تربیت کا انتظام کیا۔ ان کی شاگردی نے فلسفہ حقائق اور محاورات حاصل تھا۔ عبدالقادر لکھتے ہیں کہ بہار ہو یا خزاں، قدرت کے ہر منظر کو دیکھ کر ان کے دل کا کوئی نہ کوئی زخم تازہ ہو جاتا۔ جگت موہن لال نام اور رواں تخلص 1889 میں اناؤ میں پیدا ہوئے۔ ایم.اے. LL.B کرنے کے بعد وکالت کا پیشہ 1889 سے 1894 اختیار کیا اور کامیاب وکلاء میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ شاعری میں عزیز لکھنوی کے شاگرد تھے اور 1934 میں صرف 45 برس کی عمر میں وفات پائی۔ ان کی غزل میں زبان کی صفائی اور سلاست ہے لیکن فکر کی گہرائی نہیں۔ تڑپتی پھرتی ایک برق عرفاں عقیدہ بھر میں، کبھی مینا میں خم ہے اور کبھی مینا ہے شاغر۔ اب دیکھیں جوش ملیح آبادی۔ شبیر حسن خاں نام ہے۔ جوش تخلص 1894 میں پیدا ہوئے اور تعلقہ داروں کے خاندان سے متعلق تھے۔ اسی ماحول میں تربیت پائی اور سینئر کیمبرج سے زیادہ تعلیم
نہ حاصل کر سکے، لیکن ذاتی مطالعہ اور ذہانت نے بہت کچھ سکھا دیا، اور دوسروں رؤساء کی طرح ان کے والد اور دادا بھی علم کی دولت اور علم کی قدردان تھے۔ شاعری اور مشاعروں کی فضا نے فطری صلاحیتوں کو ابھرنے کا موقع دیا اور شعر کہنے لگے۔ عزیز لکھنوی کے شاگرد ہوئے، حیدرآباد میں ملازمت کی اور بعد میں محکمہ اطلاعات کے رسالہ آج کل کے ایڈیٹر رہے۔ آل انڈیا ریڈیو میں بھی کام کیا، پھر دفعتاً پاکستان چلے گئے اور وہاں کراچی میں مقیم رہے۔ جوش نے غزلیں بھی لکھی اور نظمیں بھی، لیکن ان کا اصل سرمایہ ان کی نظم میں، جس میں رومانی بھی ہے اور اخلاقی بھی ہے اور سیاسی بھی ہے۔ محترم دوستو، پھر انشاءاللہ آگے ہوگی۔ حفیظ جالندھری۔ حفیظ 1900 میں جالندھری میں پیدا ہوئے۔ شعر و شاعری سے بچپن ہی سے شوق تھا۔ مولانا غلام قادر گرامی کے شاگرد تھے۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ شاہ نامہ اسلام ہے۔ تاریخی واقعات اور خصوصیات کے ساتھ جب وہ مذہبی تاریخ سے متعلق ہو تو اس طرح بیان کرنا کہ تاریخ مسخ نہ ہونے پائے، نہ مذہبی جوش و دلہولہ حقیقت نگاری پر غالب نہ آنے پائے، اور پھر بھی شعریت اور لطافت شعری باقی رہے، بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن شاہ نامہ اسلام کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حفیظ کی مورخ اور شاعر دونوں کے فرائض ان کی خصوصیات برقرار رکھتے ہوئے ایسے حسن و خوبی سے ادا کیے ہیں کہ کوئی بھی پڑھنے والا داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ انشاءاللہ محترم دوستو، پھر آگے بیان ہوگی۔